السلام علیکم۔ پاکستانی نیوز چینل سے اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 1 اگست 2022 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ایمن الظواہری کا بنیادی تعلق مصر سے تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ فزیشین یعنی ڈاکٹر تھے۔ بعض میڈیا رپورٹوں کے مطابق الظواہری القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے معالج بھی رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق وہ امریکہ کے شہر نیو یارک پر 11 ستمبر 2001 کے حملے کی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ ایمن الظواہری نے اس دہشت گرد حملے کے تقریباً 6 ماہ بعد اپریل 2002 میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ 19 بھائی حملہ آور جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جان دی، خدا نے ان کو فاتح بنا دیا ہے اور ہم اس پر اب خوشی منا رہے ہیں۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی 9/11 کے حملے کے 10 سال بعد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز کے آپریشن میں ہلاکت کے بعد الظواہری نے اس دہشت گرد تنظیم کی قیادت سنبھالی۔ CNN کے مطابق وہ امریکی فورسز کے خلاف لڑائی کے لیے پیغامات جاری کرتے رہے۔ کئی مواقع پر انہوں نے امریکی قیادت کا مذاق بھی اڑایا اور طعن و تشنیع پر مبنی پیغامات جاری کیے۔ آن لائن انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق الظواہری 19 جون 1951 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ فزیشین تھے اور نظریاتی طور پر القاعدہ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ قاہرہ سے کئی میل دور وادی نامی قصبے میں پلے بڑھے۔ اگرچہ الظواہری کے والدین کا تعلق بڑے نمایاں خاندانوں سے تھا، لیکن الظواہری اور ان کے بہن بھائیوں کی ایسے ماحول میں پرورش ہوئی جو زیادہ خوشحال نہیں تھا۔ الظواہری بچپن سے ہی مذہبی رجحان رکھتے تھے اور وہ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق سنی مکتب فکر کے احیاء کے علم بردار سید قطب کے تصورات سے بہت متاثر تھے۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق الظواہری جب 15 سال کے ہوئے تو انہوں نے خود کو وقف کرنے والے نوجوانوں کا ایک گروپ تشکیل دیا جس کا مقصد مصر کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی قوانین نافذ کرنا تھا۔ قاہرہ یونیورسٹی سے میڈیکل تعلیم کے بعد الظواہری نے سرجری میں اسپیشلائز کیا اور پھر فوج میں بطور سرجن کام کرنے لگے۔ الظواہری پاکستان کب آئے؟ ایمن الظواہری 1980 سے 81 میں ایک بین الاقوامی تنظیم ریڈ کریسنٹ کے ہمراہ ایک ریلیف ورکر یعنی امدادی کارکن کے طور پر پاکستان کے شہر پشاور آئے، جہاں انہوں نے افغان جنگ کے دنوں میں پاکستان ہجرت کر کے آنے والے افغان شہریوں کی صحت کی دیکھ بھال کا کام کیا۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ افغانستان بھی آتے جاتے رہے اور وہاں جنگ کا براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ قوم سے خطاب کے دوران بائیڈن کا کہنا تھا کہ 9/11 حملوں میں زندگی سے محروم ہونے والے معصوم امریکیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور الظواہری کی ہلاکت ثابت کرتی ہے کہ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں۔ الظواہری کے واپس مصر لوٹنے کے بعد وہ ان چند 100 عسکریت پسندوں میں شامل تھے جنہیں مصر کے صدر انور سادات کے 1981 میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ الظواہری غیر قانونی طور پر اسلحہ مرتکب قرار پائے اور انہیں 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ برٹانیکا کے مطابق جیل میں قید کے دوران الظواہری کو انٹیلیجنس آفیسروں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو ان سے ان کے رابطوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سن 1984 میں جیل سے رہائی کے بعد الظواہری نے مصر کو خیر باد کہا اور جدہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پشاور اور پھر افغانستان کی راہ لی۔ اس سفر کے دوران ان کا اسامہ بن لادن کے ساتھ تعلق قائم ہوا جو ایک امیر کبیر شخص تھے اور افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کا حصہ بن چکے تھے۔ سن 1988 میں الظواہری اس وقت موجود تھے جب القاعدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ الظواہری ایجپشن اسلامک جہاد نامی ایک تنظیم کے سربراہ بھی رہے۔ اس تنظیم کے لیے تربیتی کیمپ سوڈان میں بنائے گئے۔ تنظیم کا مقصد مصر کے اہداف بشمول اس کے سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان کے اندر مصر کے سفارت خانے کو بھی ہدف بنایا۔ جون 1995 میں مصر کے صدر حسنی مبارک کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ بین الاقوامی برادری کے دباؤ پر سوڈان نے ایمن الظواہری اور بن لادن کو ملک بدر کر دیا۔ برٹانیکا کے مطابق الظواہری کی اس کے بعد کی سرگرمیاں زیادہ واضح نہیں ہیں، البتہ انہوں نے بظاہر کئی یورپی ملکوں کا سفر کیا جن میں سوئٹزرلینڈ، بلغاریہ اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ سن 1996 میں روسی عہدیداروں نے الظواہری کو اس وقت گرفتار کیا جو وہ چیچنیا میں داخل ہونے کے لیے غیر قانونی طور پر اس کی سرحد پار کر رہے تھے۔ وہ چیچنیا میں EIJ نامی تنظیم کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ الظواہری نے 6 ماہ روس کی جیل میں گزارے لیکن بظاہر روسی انٹیلیجنس ان کی شناخت سے نابلد رہی اور انہیں تب خبر ہوئی جب الظواہری رہا ہو چکے تھے۔
साल 2001 में बिन लादेन की तंजीम अल-कायदा और अल-ज़वाहिरी की तंजीम EIJ का इंज़माम हुआ और अल-ज़वाहिरी अमरीकी बहरी जहाज़ एस्कोल और 9/11 पर हमले की मनसूबाबंदी का हिस्सा रहे। 9/11 के हमले के बाद अमरीका ने जब अफगानिस्तान में फ़ौजें उतारी तो अल-ज़वाहिरी भी बिन लादेन की तरह मरकज़ी अहदाफ में शामिल थे। CNN के मुताबिक अल-ज़वाहिरी ने अफगानिस्तान के अंदर किसी एक जगह पड़ाव नहीं किया बल्कि मुसलसल अपने ठिकाने बदलते रहे। इसी दौरान वो तोरा बोरा के इलाके में अमरीकी कार्रवाई में बाल बचे, लेकिन इस कार्रवाई में उनकी अहलिया और बच्चे मारे गए। अमेरिका के महकमा खारजा ने एमन अल-ज़वाहिरी की गिरफ्तारी में मुआवन इत्तलात फराहम करने वाले के लिए $25 मिलियन का इनाम रखा था। जून 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अल-ज़वाहिरी के बारे में बताया गया था कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में किसी जगह मुकीम है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 1 अगस्त 2022 को कौम से खिताब के दौरान तस्दीक की कि एमन अल-ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में हलाक किया जा चुका है और इस तरह इंसाफ हो गया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।